بیٹا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے دیے کے اوپر پھونک ماری، کہا انکل یہ جاتی کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اگر جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں نا، وہ عقل کی بنیاد پر نہیں کرنے بلکہ ایمان کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ اسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ کے بھائی کو یا آپ کی بہن کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ 5,000 روپے اسے دے دیتے ہیں۔ اب عقل جو کہتی ہے کہ پیسے کم ہو گئے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد یہ کہتی ہے کہ نہیں، کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے ہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا وہ محتاج ہے اسباب کی۔ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک بلیو ہوتا ہے اس کریٹر پر، اس مالک پر، کہ یہ کم نہیں ہوئے پیسے بلکہ یہ بڑھ گئے ہیں۔ زندگی میں آپ نے کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، پیسہ آپ سے بھی آگے بھاگے گا۔ ممکن ہے وہ پیسہ آپ کو مل بھی جائے، لیکن وہ پیسہ آپ کی عزت نفس کھو دے گا۔ انسان کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ اتنا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو دیتے وقت یا کسی کی مدد کرتے وقت اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ہوس آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ہوس یقین مانے دنیا چھوڑنا مشکل کر دیتی ہے۔ میں کسی کے پر قدغن نہیں لگاتا کہ کسی پر 15 لاکھ ہے یا کسی کے پاس 15,000 یا کسی کے پاس 15 کروڑ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہوس اور لالچ اگر آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ قرآن دیکھ لیجئے، اسلام آیا، اسلام نے جو مساوات کا نظام رائج کیا، جب مہاجرین جو ہے نا جی ہجرت کر کے آئے تو وہ جو انصار تھے انہوں نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ برابری کا بہیو کیا۔ تو سورۃ نساء میں بھی یہی بات اللہ رب العزت فرما دے کہ جب ان لوگوں کے پاس زائد آمدنی اکٹھی ہوگی تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ کل الف، کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسے مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے میں کوئی بہت بڑا ذمہ دار ہے، اگر اس کے پاس 150 مربع زمین ہے، اب اس قانون کے مطابق اس کی ضرورت ایک مربع جو ہے نا جی ساری ضرورتیں پوری کر سکتی ہے۔ اگر 149 مربع میں تقسیم کر دے تو اس کائنات میں کوئی غریب رہتا ہے؟ انسان نے جو سب سے بڑا شرک کیا نا وہ زمین کی ملکیت کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین ہم نے تمہارے استعمال اور ذریعہ معاش کے لیے بنائی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ انسان جب اس زمین کا مالک بن بیٹھا نا، پھر اس نے خدائی دعوے بھی کیے، اس نے ظلم بھی کیے، انسانوں کی جانیں بھی ختم کی۔ تو لہٰذا اس پیسے کو آپ نے اپنا آقا نہیں بنانا، اسے غلام بنانا۔ پیسہ بیسیکلی کنورٹر ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو آپ نے مہران لے لی، 15 لاکھ ہے تو ہونڈا سوئفٹ لے لی، 25 لاکھ ہے تو کوئی اور گاڑی لے لی۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس جتنا پیسہ بڑھتا جائے گا آپ کی زندگی میں سہولیات بڑھتی جائیں گی، اور یہ صرف ایک کنورٹر کی حیثیت سے ہے۔ تو یہ انسپائریشن جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا وہ ایک ایمان پیدا کرتا ہے۔ ایمان کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرے۔ یہ کریکٹر ہے، یہ انسپائریشن اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اسی طرح ایک بچہ تھا کسی گاؤں میں، ایک گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا تھا، اپنے ہاتھ میں دیا لے کر کھڑا ہوتا تھا۔ کوئی رات کو مسافر آتا تھا، اسے راستہ دکھاتا تھا اور منزل تک پہنچا دیتا تھا۔ اسی طرح اس نے ایک مسافر کو منزل پر جب پہنچایا تو اس مسافر نے بچے سے سوال کیا، بیٹا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے دیے کے اوپر پھونک ماری، کہا انکل یہ جاتی کہاں پر؟ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو کریکٹر، یہ کردار جو ہوتا ہے نا جی انسان کے اندر سے بلڈ ہوتا ہے۔ آج میں نے کردار کی ڈیفینیشن بدل دی ہے اور آج کے آپ کے سامنے یہ کردار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی کریکٹر ہے کیا چیز۔ اختیارات ہوتے ہوئے غلطی نہ کرنا کریکٹر ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا کریکٹر ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، اپنا کھانا اٹھا کے دوسروں کو دے دینا کریکٹر ہے۔ جواب دے سکتے ہو، معافی دے دینا کریکٹر ہے۔ اڑا کر رکھ سکتے ہو، چپ کر جاتے ہو کریکٹر ہے۔ حقدار کو چل کر جا کر اس کا حق دیتے ہو، بھائی یہ تیرا حق ہے مہربانی کرو اس سے لے لو۔ اگر آپ کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں مل رہا، یہ کریکٹر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ تو لہٰذا ان میرے الفاظ پر غور کیجئے، اپنے کردار کو اس انداز سے معاشرے میں ڈیزرو کیجئے، پیش کیجئے لوگوں کو۔ یہی کردار جو ہوتا ہے نا جسے ہمیشگی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں گزر چکی ہیں، آج جب بھی ان کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا تو ان کا کردار سامنے آتا۔ مثلا صدیق اکبر ہے، بہت ساری خوبیاں ہوگی لیکن ان کی صداقت اور دوستی کی مثالیں آج بھی آپ دیتے ہو۔
حضرت عمر فاروق ہیں، بہت ساری خوبیاں ہوں گی ان کے اندر، لیکن جب بھی ان کا نام آئے گا تو عدل آپ کے دماغ میں آئے گا۔ عثمان غنی ہیں، بہت ساری خوبیاں ہوں گی ان کے اندر، لیکن جب بھی ان کا نام آتا ہے تو سخاوت ذہن میں ضرور آتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، بہت ساری خوبیاں ہوں گی لیکن بہادری ان کی دماغ میں آتی ہے جب بھی ان کا نام ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان ہو گیا، اور بہت سارے لوگ ایسے اس تاریخ میں گزرے ہیں۔ تو اس کردار کو ہمیشگی حاصل ہے، کردار کبھی نہیں مرتا، لہٰذا اس پر توجہ دیجیے اور اپنے کردار کو اچھا بنائیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے۔